بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی مزیدار اور آسان ریسیپی کے ساتھ۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن منچورین ود ایگ فرائیڈ رائس۔ تو چلیں آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنائے جاتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا انگریڈینٹس ریکوائرڈ ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم منچورین کا چکن میرینیٹ کر لیں گے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا انگریڈینٹس ریکوائرڈ ہیں وہ میں بتاتا چلوں۔ یہاں پہ میرے پاس ایک پیالی چکن کی ہے، 2 ٹیبل سپون میرے پاس سویا سوس ہے، ایک انڈا ہے جس کو اچھی طریقے سے پھینٹ لیا اور اس میں سے آدھا نکالیے کیونکہ ایک پیالی چکن میں صرف آدھا انڈا ہی ڈلے گا۔ ½ ٹی اسپون نمک ہے، ½ ٹی اسپون کالی مرچ پاؤڈر ہے، ½ ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچ ہے، 1 پنچ میرے پاس وائٹ پیپر کی ہے، 1 ٹی اسپون میدا ہے، 1 ٹی اسپون کارن فلور ہے۔ تو چلیں آئے اب ان کو میرینیٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ہمارے ڈرائی انگریڈینٹس چلے جائیں گے۔ اب اس میں ہماری سویا سوس شامل ہو جائے گی اور اب انڈا۔ اب اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے۔ تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو میرینیٹ اچھی طریقے سے کر لیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا جوسی لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو انڈا ڈالا ہے ہم نے اور اس میں سویا سوس شامل کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ ایسا ہے، کیونکہ ابھی اس نے اپنے اندر جو ہے ان کو ابزارب کرنا ہے، تو یہ ابھی اس وجہ سے ایسا لگ رہا ہے۔ تو ہمارا چکن میرینیٹ ہوئے 2-3 گھنٹے ہو چکے ہیں، تو اب ہم اس کی گریوی بنائیں گے اور اتنی دیر جو ہے اس کو ڈیپ فرائی کریں گے۔ تو گریوی بنانے کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹس ریکوائرڈ ہیں وہ میں بتاتا چلوں۔ 1 ٹیبل سپون میرے پاس چینی ہے، 1/4 ٹی اسپون میرے پاس لال مرچ پاؤڈر ہے، ½ ٹی اسپون میرے پاس کٹی ہوئی لال مرچ ہے، ½ ٹی اسپون نمک ہے، ½ ٹی اسپون کالی مرچ پاؤڈر اور 1 پنچ وائٹ پیپر کی ہے۔ وائٹ پیپر کا فلیور بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، اس لیے یہ آپ نے 1 پنچ ہی ڈالنی ہے۔ ½ کپ میرے پاس چلی سوس ہے، ½ کپ میرے پاس سمپل ٹومیٹو کیچپ ہے، 1 ٹیبل سپون میرے پاس ہاٹ سوس ہے۔ کارن فلور اور پانی جو ہے وہ ہم حسب ضرورت استعمال کریں گے۔ 1 ٹی اسپون میرے پاس یہاں پہ چاپڈ لہسن ہے، 1 ٹی اسپون چاپڈ ادرک ہے، 1 ٹی اسپون سرکہ ہے، 1 سے 2 ٹی اسپون میرے پاس سویا سوس ہے اور 2 ٹیبل سپون میرے پاس آئل ہے۔ سنیں اب ہم گریوی بنانا شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے یہاں پہ پین لے لیا ہے، اس میں اپنا آئل ڈال لیا ہے۔ اب اس میں ہم چاپڈ لہسن اور چاپڈ ادرک ڈالیں گے۔ اس کو ہم صرف 1 منٹ کے لیے بھونیں گے، 1 منٹ سے زیادہ نہیں کریں گے۔ اور اس میں ہم اسپائسیز ڈالیں گے، اس کو ہلائیں گے اور پھر اس میں سویا سوس، سرکہ اور ہاٹ سوس شامل کریں گے۔ ہلا لیں گے۔ اس میں اب ہم اپنی کیچپ شامل کریں گے۔ سب سے پہلے چلی سوس ڈالی ہے، اس کے بعد اس میں ہم سادی ٹومیٹو کیچپ شامل کریں گے۔ اس کو ہم ہلائیں گے اچھی طرح۔ اس کو 1-2 منٹ ہم پکائیں گے۔ جب اس میں ببلز آنے لگیں گے تو اس میں ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے۔ ہمارا آئل جو ہے وہ گرم ہو گیا، اس میں اب ہم چکن ڈالیں گے اور فرائی کریں گے۔ اس کو تھوڑے گیپ سے ڈالیے گا تاکہ یہ آپس میں چپکے نہ، اور بہت احتیاط سے ڈالیے گا تاکہ آپ کے ہاتھ پہ اس کے چھینٹے نہ پڑیں، کیونکہ اگر آپ ایک دم کر کے چھوڑیں گے تو آپ کے ہاتھ پہ چھینٹے بھی پڑ سکتے ہیں
اور اگر آپ بہت زیادہ اندر کریں گے تو آپ کا ہاتھ بھی جل سکتا ہے۔ اس کو ہم نے میڈیم فلیم پہ صرف 2 منٹ فرائی کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم نے ہائی فلیم پہ کیا تو یہ سخت ہو جائے گا، اور اگر لو پہ کیا تو بھی سخت ہو جائے گا۔ تو اسی لیے جو ہے اس کو ہم نے میڈیم فلیم پہ کرنا ہے، اور پورے 2 منٹ بعد اس کو ہم نے باہر نکال لینا ہے، تو یہ فرائی بھی ہو جائے گا اور بہت مزیدار جوسی بھی ہوگا۔ تو یہ دیکھیں 2 منٹ ہو گئے اور یہ فرائی ہو گیا، اس کو اب ہم نکال لیں گے۔ یہ دیکھیں ہماری اسپائسیز اس میں اچھی طرح مکس ہو گئی ہیں، اور اس میں کتنے خوبصورت ببلز آ رہے ہیں۔ اس میں اب ہم تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اس کو ہلا لیں گے، اور اس کو 1-2 منٹ ہلا لیں گے۔ یہ دیکھیں اس میں پھر سے ببلز آ رہے ہیں، اس میں اب ہم آدھا کپ پانی شامل کر کے تو اس کو ڈھکن دے کے 1 منٹ کے لیے تیز فلیم پہ پکائیں گے۔ پانی ڈال لیے اور اس کو ڈھکن دے کے اب ہم 1 منٹ تیز فلیم پہ پکا لیں گے۔ تو یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو تیز فلیم پہ کر لیے، ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت ببلز اس میں آ رہے ہیں۔ اس کو ہم ہلا کے اس میں چکن شامل کریں گے۔ اس کو ہم ہلا لیں گے۔ اب ہم اس کو ڈھکن دے کے تو آگ نیچے سے بند کر دیں گے۔ ہمارا منچورین اب بالکل ریڈی ہے۔ ہم بنا لیتے ہیں ایگ فرائڈ رائس۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے 3 ٹیبل سپون آئل، ایک انڈا جس کو میں نے اچھی طریقے سے پھینٹ لیا ہے، اس میں 1 چٹکی زردے رنگ کی، 1 چٹکی نمک کی اور 1 چٹکی کالی مرچ کی ڈالی ہے۔ 3 ٹیبل سپون میرے پاس سویا سوس ہے، اور تقریباً 3 ٹیبل سپون میرے پاس یہاں پہ کٹا ہوا گرین آنین ہے۔ 1 ٹیبل سپون میرے پاس نمک ہے، اور ½ ٹی اسپون میرے پاس کالی مرچ ہے۔ 1 پاؤ کے قریب میرے پاس چاول ہیں، گاجر ہے جس کو میں نے اس طرح کیوبز کی فارم میں کٹ کر لیا ہے، 1 شملہ مرچ ہے، اور بند گوبھی ہے جس کو میں نے اس طرح کی فارم میں بریک کٹ کر لیا ہے، اور 2 میرے پاس گرین چیلیز ہیں۔ تو چلائیں اب ان کو بناتے ہیں۔ تو اب ہم نے پین چڑھا لیے اور اس میں تھوڑا سا آئل ڈال لیا، اور سب سے پہلے اس میں ہم انڈا ڈالیں گے۔ اس کو ہم اس طرح ہلا لیں گے۔ یہ ہو گیا، اور اس کو اب ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اور اپنی ویجیٹیبلز ریڈی کریں گے۔ تو پین میں ہم نے آئل ڈال لیا، اور اس میں اب ہم سبزیاں شامل کریں گے۔ اس میں اب ہم اسپائسیز ڈالیں گے، اور سویا سوس ڈالیں گے، اور اس کو چلا لیں گے اچھی طرح، اور 2 منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح پکائیں گے۔ تو یہ دیکھیں یہ ہو چکی ہیں، اور ایگ فرائڈ رائس کی جو ویجیٹیبلز ہیں ان کو زیادہ نہیں پکاتے، میکسیمم 5 منٹس پکاتے ہیں، کیونکہ جو ہے وہ زیادہ گلی ہوئی اچھی نہیں لگتی، تھوڑی کھڑی کھڑی ہی اچھی لگتی ہیں، تو اس لیے جو ہے ہم اس کو ایسے ہی ڈالیں گے۔ تو اب یہ ریڈی ہے، ہم اس کو اب آگ بند کر کے تو اس کو چاولوں کے ساتھ دم پہ دے دیں گے۔ تو اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے، اور اس کو ہم تھوڑا سا پھیلا لیں گے۔ اس میں اب ہم سبزی ڈالیں گے، آدھی ڈالیں گے، ابھی پوری نہیں ڈالیں گے، کیونکہ ابھی ہم نے اس کو ایک لیئر اور دینی ہے۔ اس طرح اسپریڈ کر کے ڈال لیں گے، تاکہ اس میں اب ہم انڈا ڈالیں گے،
انڈا ڈال لیا. اب اس میں ہم پھر سے چاول ڈالیں گے. دیکھیں اس کو دوسری تہہ بھی لگ گئی ہے. اب ہم اس کو کور کر کے تو 5 منٹ کے لیے دم دے دیں گے. تو یہ دیکھیں ہمارے منچورین اور ایگ فرائڈ رائس بالکل ریڈی ہے. مجھے امید ہے آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی. آپ اس کو گھر میں بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ یہ کیسی بنی. اور میرے چینل کو مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں. تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. مجھے دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.